السلام علیکم ریاض صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ اللہ کی رحمت دعائیں آپ کی فرسٹ اور کیسے حالات ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بس آپ کی دعائیں چاہیے. اچھا سب ٹھیک ٹھاک ہے فرسٹ کلاس. مگر میری ٹھیک ٹھاک پوزیشن نہیں ہے کیونکہ جو مری کا واقعہ ہوا ہے یہ اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے بہت بڑی. ہاں یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اللہ پاک ہمارے ان نوجوانوں کو ان فیملیز کو جنت الفردوس میں جگہ دے. بالکل آمین آمین. کیونکہ مری میں ہر لوگ کی ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں مری جاؤں. اب مری جو ہے نا لوگ دو طریقے سے جاتے ہیں. ایک تو کس طرح جاتے میں ہیں؟ بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ گرمیوں میں جاتے ہیں. اچھا ٹھیک. وہ وہاں پہ ٹھنڈ لیتے ہیں. ٹھنڈ لیتے ہیں. جب پورے پاکستان میں گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے گرمیوں کے موسم میں لائٹ نہیں ہوتی, بجلی نہیں ہوتی, تو لوگ جو ہے نا ڈر کے اپنا گرمی سے بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر مری کا رخ کرتے ہیں کہ چلیں اور کوئی دن نہیں, 2-4 دن ہم ٹھنڈ ہی لے کے آتے ہیں. دیکھیے بات ٹھنڈ کی اس طرح کی ہے کہ مری جو ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے. جی جی. اور کافی آپ اونچائی پر ہے. اچھا اب یہ شہری جتنے بھی ہیں وہ مری کے اندر آب و ہوا چینج کرنے کے خاطر جاتے ہیں. جی جی. اور ایک عوام کا ایک تاثر اس طرح ہوتا ہے کہ برف باری دیکھیں گے. برف باری دیکھیں گے. وہ یہ تو سردیوں میں گئے نا, میں گرمیوں کی بات کر رہے تھے کہ 2 طریقے سے جاتے ہیں. 2 طریقے ٹھیک ہے. سردی میں آب و ہوا, مگر گرمی میں جو ہے یہ ابھی سردیوں میں جو ہے نا وہ برف باری دیکھنے جاتے ہیں. تو میرے مطابق جو ہے نا یہ بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے اور اس پہ گورنمنٹ نے سخت ایکشن لینا چاہیے. جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے, جب موسمیات نے الرٹ کر دیا تھا کہ اس طرح برف باری ہوگی, روڈ بلاک ہو جائیں گے, تو اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا, انتظامیہ کو چاہیے تھا, مری گورنمنٹ کو کہ روڈ بلاک ختم کر دیتے. عوام نہیں آتی, لوگوں کی بے گناہ جانیں نہیں جاتی. ایکچولی بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ برف باری ہوگی اور اس دن ہوگی اور اتنی ٹائم کے لیے ہوگی. لیکن ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے یا وزارت پنجاب نے اس میٹر کے بارے میں کچھ نہیں کیا, نہ کوئی حفاظتی انتظامات کیے, نہ ہی کوئی عوام کو آگاہی کا پروگرام دیا. تو انہوں نے جب کچھ نہیں بتایا اور برف باری شروع ہوئی تو پاکستان کی جو عوام تھی, جو ملک میں غربت مہنگائی کی چکی میں پس چکی تھی, تو انہوں نے مری جانے کو ترجیح دی کہ چلیں کچھ نہ کچھ ٹائم کے لیے تو ہم انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں ریاض صاحب, بات اتنی ہے کہ مری گھومنے غریب آدمی نہیں جاتا, امیر آدمی جاتا ہے. صاف غریب آدمی تو اپنے گھر سے باہر بیچارہ نہیں جاتا. گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ ان غریب جو لوگ مرے ہیں, جو بیچارے جاباک ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو مری کے ہوٹلز کے جو مالکان ہیں ان کو پکڑ کے گرفتار کریں. سر مری کے ہوٹل مالکان نے تو اس دفعہ وہ ظلم کیا ہے جو بنی نوع انسان پہ سب سے بڑا ظلم ہے. ایک تو جو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے برف باری سے تنگ, اوپر سے ہوٹلوں نے کرایہ 50-50 ہزار روپے ایک کمرے کا کرایہ اور ایک دن کا. یہ ناجائز, اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا سر؟ یہ جو ظلم ہوا ہے, یہ ظلم ہے نا. دیکھیں اس پہ گورنمنٹ کو بولنا چاہیے, لیکن گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور یہ لیا کہ جو انکوائری کریں گے, کیا ہے کہ انکوائری, اگر ایک کمرہ 2500 میں مل رہا ہے اب اس کو 50,000 تک لے جا رہے ہو. یار وہ جو مری گھومنے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ امیر ہوں گے, ان کے ساتھ فیملیاں تھیں, معقول رینٹ لینا چاہیے تھا جو ان کے مخصوص رینٹ ہے. بعض فیملیوں نے اپنے زیورات بیچ کے اپنے کرایہ ادا کر کے واپس آئے ہیں. سردی کی سخت جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اور برف باری میں نے دیکھا ہے, برف باری کے اندر بہت انسان مفلوج ہو جاتا ہے. مگر وہاں پر مری کے جو رہنے والے لوگ اور مری کی انتظامیہ, ڈسٹرکٹ انتظامیہ, جس نے پاکستان کی خوبصورت ہماری عوام لاہور, پشاور, سیالکوٹ, پاورپور, سب جگہ سے
برف باری دیکھنے نہیں جاتے ہیں. جی جی. برف باری مری کے اندر ہوتی ہے نا, برف باری بھاولپور ہو جائے تو لوگ مری نہ جائے, بہاولپور جائیں, بھاولپور جائے, ان کو مری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو مری کو اسٹیبلش کیا آپ نے, نواز شریف گورنمنٹ نے بہت پذیرائی کی تھی, بہت اچھا کام کیا, بہت سسٹم اچھا کیے وہاں پر, مگر یہ کہ اس گورنمنٹ نے بات سمجھ میں نہیں آئی میرے مطابق. تو جن لوگوں کے ساتھ دیکھیں نا جو غلط ہوا ہے, ہوٹل مالکان نے غلط کیا ہے, اور موسمیات کی بات کو انہوں نے ہوا میں ٹال دیا, یعنی جھوٹ بول دیا ہوگی. یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, جی بالکل, وہ انہوں نے سارے سسٹم اوکے کیے ہوئے ہیں, لیکن یہ خود اس نظام پہ نہیں چلتے. فرض کیا کہ وہ کراچی میں بارش کی پیش گوئی ہے, یا سمندر میں طغیانی کی پیش گوئی ہے, یا پنجاب میں جھکڑ چلنے کے خدشات ہیں, یا کوئٹہ بلوچستان میں زلزلے آنے کے خدشات ہیں, یا اس طرح آزاد کشمیر میں زلزلے آنے کی اطلاع ہمیں ہوتی ہے. جو محکمے ہیں نا, ہمارے ادارے ہیں, وہ بر وقت ہمیں اطلاع دیتے ہیں, لیکن ہمارا نظام اس طرح کا ناقص ہے کہ ہم اس کو فالو نہیں کر پاتے. پر راز صاحب یہ غلطی ہے نا, یہ غلطی ہے. دیکھیں ایک ادارہ بنتا ہے, ادارہ اس لیے بنتا ہے کہ تحقیقات کرتا ہے, اور پوری جو ہے نا, دیکھیں موسرات جو ہے نا وہ پورا بتاتا ہے, بارش ہوگی یا زلزلہ آئے گا, یہ اس پہ اس کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. مگر یہاں تو اس کو ہوا پہ اڑا دیا, جیسے عوام کہتی ہے ہمارا موسمیات صحیح سے بارش کہہ رہا ہے, بارش نہیں ہوگی, تو یہ بات میرے مطابق تو میں کہتا ہوں ریاض صاحب کہ ان کے پاس سختی کی جائے بہت زبردست. جی جی, آپ کے مطابق بالکل ایسا ہونا چاہیے. آپ کے مطابق کیسے ہوئے؟ آپ ٹھیک ہے, آپ ہوں یا میں ہوں, بات تو ایک ہے. تو مری میں جو تھا, یہ تقریباً 23 افراد جو ہے نا لقمہ اجل بنے ہیں, زیادہ ہوئے ریاض صاحب, فیملیاں, کیونکہ ایک ہوٹلوں کے کرائے اتنے بڑھ گئے, 50,000 پھر وہ جو جہاں پہ تھے وہاں پہ کھڑے ہو گئے, یالہ باری شروع ہو گئی. گاڑیاں جو تھیں, بلکہ فیملیوں نے ایسے کیا ہے کہ ہوٹلوں کے 25 ہزار روپے کرایہ دینے کے بجائے انہوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھے رہے. ٹھیک ہے کہ ہم نے سونا ہے, اٹھنا ہے, اسی گاڑی میں اٹھنا ہے. مگر سردی برف باری کے اندر گاڑی کے اندر وہ تو ہیٹر چل رہے تھے, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بعض لوگوں کی اموات ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ چیز بڑی غلط ہوئی ہے. ہمارے پاکستان کی جو ہے حکومت کو چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے, اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو لوگ اس معاملات میں ہیں ان کو سخت سزا دی جائے. عمران خان صاحب نے تو کوئی بات نہیں کی, بلکہ اس نے تو یہ کہا ہے کہ یہ گئے کیوں تھے. دیکھیں گئے کیوں, یہ دیکھو ہمارے بعض وزراء ہیں, ان کے بیانات آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے پاس اتنا دولت آ گئی ہے کہ وہ مری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے آپ ان کو روک دو, نہ جائے. یہ تو خوش ہو رہے تھے سارے کے سارے. دیکھیں 30,000 3 لاکھ گاڑیاں پہنچ گئیں, اور مری کی ڈیولپمنٹ میں جو سڑکیں ہیں وہ چھوٹی ہیں, اور مال روڈ پہ آپ دیکھیں انتہا کا رش ہوتا ہے مال روڈ. ہاں بالکل بالکل, اور مال روڈ بھرا ہوا ہوتا ہے, اور برف باری مال روڈ پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور آگے پھر آگے دیکھیں پتھرٹا کی طرف, آگے جو ہے نا پتھرٹا کی طرف جو لفٹ شہر کی طرف جائیں گے وہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہی ہے کہ اب ہم اور آپ جو ہے نا اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ جو ہے وہ سخت سے سخت انتظامات کر کے پکڑنے پائے. صحیح بات ہے بالکل. یہ بہت مطلب نقصان ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں, ہمارے نہتے لوگ جو گاڑیوں میں اور گاڑیوں کے بغیر لقمہ اجل بن گئے. صاحب یہ بتائیں کہ یہ فنڈنگ کے معاملات کیا چل رہے ہیں آج کل؟ یہ جو کس طرح آپ کے مطابق فارن فنڈنگ آپ کر رہے ہیں, تحریک انصاف والی بات, تحریک انصاف, اور جو جی جی اب جو ہے نواز شریف گورنمنٹ پاکستان مسلم نون کے اوپر فنڈنگ کی معلومات ہو رہی ہے کہ کہاں سے فنڈنگ آئی تھی. یہ جہاں تک یہ آپ کو مطابق فارن فنڈنگ کیس کا تعلق ہے, تو پی ٹی آئی کے ایک ورکر ہیں, رہنما ہیں, اکبر ایس بابر, انہوں نے 2014 میں کورٹ میں کیس کیا تھا کہ جو
तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग अकाउंट हैं उनमें थोड़ा घपला है अच्छा कि उसमें ये जो पैसे लेते हैं बाहर के मुल्क दुनिया से जी फंडिंग जी, तो ये फंडिंग हो जाती है, तो ये जो है ना सही तरीके से नहीं लेते, तो इसकी तहकीकात की जाए। ठीक। तो इस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी उनका साथ दिया। फिर हाई कोर्ट में चले गए, तो हाई कोर्ट में ये कहा कि ये केस जो है ना 3 हफ्ते में ख़त्म करके तो इसका फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन उसका फ़ैसला नहीं हुआ, रिपोर्ट भी जमा हुई या नहीं हुई। तो अभी जो उसकी फाइन फंडिंग का रिकॉर्ड आया है जो इसके मुद्दई केस के हैं, जी ठीक है, वो ये जोर लगा रहे हैं कि ये केस ख़त्म हो जाए। नहीं, मेरे मुताबिक ऐसा है कि जो पीटीआई की फंडिंग हुई है उन्होंने कुछ चीज़ें सही नहीं बताई। हाँ, मैं भी, मगर अब वो तो ये देखे ना 73 अकाउंट हैं जी, और उन्होंने सिर्फ 12 बताए, 12 अकाउंट बताए। 53 या 56 अकाउंट बताए ही नहीं बताए वो। ठीक है, अब पीटीआई कहती है कि मुस्लिम लीग नून की फंडिंग वो उसकी तहकीकात की जाए। वो तो अब सब पार्टियों के वो हो रही हैं तहकीकात। कानून सबके लिए एक जैसा बनेगा, पीपल्स पार्टी का हो या तहरीके मतलब मिनाज का हो, तारिक कादरी साहब का हो, इस तरह के सब चीज़ें कर रहे हैं। मगर ये है कि देखिए आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक ये किस तरह, क्या ये फंडिंग जो है केस जो है भाई, ये फंडिंग ऐसे है कि बैरून ममालिक से जो पार्टी के कारकुनान हैं या बैरून अवी जो तंजीमें हैं, तो वो हर पार्टी को फंडिंग करती हैं, पैसे भेजती हैं कि हमारे मफादात के लिए लड़ो। तो ये इसी तरह नून लीग का भी क्या कहते हैं, पीटीआई का भी ऐसे हुआ है कि उन बाहर के लोगों ने बैठ के पैसे दिए और इनको इलेक्शन लड़ाया। और वो ये कह रहे हैं कि ये काम भले हमसे हुआ लेकिन गलत हुआ, अब इसको ख़त्म करें। देखिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा। देखिए ख़त्म नहीं हुआ। अब पता नहीं आपके मुताबिक ये कैसा है, मेरे मुताबिक कैसा है। मगर अच्छा, अब ये बताएं कि जो आज जो वाक़या हुआ है मिनी बजट का, वो बताएं जो आज किस तरह गवर्नमेंट ने मिनी बजट पास कर रही है, ये बताएं। सही ये बताएं। मिनी बजट की जहाँ तक बात है, जब पाकिस्तान में जून में या जुलाई की 3 तारीख को बजट पेश किया गया था, तो हमारी गवर्नमेंट ने और वज़ीर ख़जाना ने ये कहा था कि ये बजट जो है ना, अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हम एक ही दफ़ा बजट पेश कर रहे हैं, इसलिए भी इसमें जो गलतियां हैं, जो टैक्स लगाए गए हैं, तो इसको जो है ना अगले उसमें हम कम कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये जो केस है ये दोबारा लगेगा या इसका जो इलेक्शन होगा वो दोबारा होगा। अब जबकि फंडिंग का मसला हो गया, ऐसे अकबर बाबर जो है उसने खुद ही सबूत दे दिए, तो अब वो चाह रहा है कि वो कोई अलग कोई जगह ले या कुछ ऐसा जगह। एक चीज़ बताएं मुझे, ये मिनी बजट के अंदर डबल रोटी, अंडे और इस पे सब पे जो टैक्स है, ये किस तरह आपका नाश्ता करना हमें परेशानी बस बनेगी क्या? असल में गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये जो है जो भी खर्च करते हैं ये पैसे में पूरे मिलने चाहिए। उसके बाद जो है हम जो मर्जी करें। अच्छा, इस चक्कर में सारा गड़बड़ हो रही है। मतलब ये है कि रियाज साहब अब जो है सियासत जो है ना हर चीज़ में आ गई है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सियासत भी आजकल पाकिस्तान में अजीब सियासत हो रही है कि यानी कि जो हस्ब इख्तिलाफ बैठे हुए हैं, ऐवान में बैठे हुए हैं, जी, वो बजट के ऊपर तो वोट डाल रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ने क्या करवा रहा है? गवर्नमेंट जो है वो किसी मैटर में नहीं पढ़ना चाहती। अच्छा। क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे वापस नहीं करते, बल्कि रूमी ज़बान में करते हैं। अच्छा। जब कोई उस इलाके का बंदा आए तो फिर उसको कहते हैं ये हमारा नुमाइंदा है, से फीस लेके हमें दो। अच्छा। मतलब ये समझने कि ये बस लूटना है, पूरे दोनों हाथों से लूटना है, लूट रहे हैं। अच्छा, ये जो मॉडल थी हरीम शाह, हाँ, ये इसने क्या कहा है पाकिस्तान की जो है हम डॉलर में जाते हैं, अच्छी रकम लेके जाते हैं, डॉलर छोटे से रकम में जाती है, इसकी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान, तो वो रकम दिखाई बताई है मेरे भाई की। इस बारे में बताइए, बात समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ आपको। हरीम शाह जो है ना, जी,
وہ کافی دیر سے مشہور ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اس کی شہرت کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. بالکل. وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ یہ پیسے میں خود لے کر آئی ہوں اور کسی کی ضرورت نہیں مجھے پکڑ سکے. تو وہ پیسے ایسے نہیں لے گی جیسے کہہ رہی ہے. پیسے تو اس کزن اس کے ساتھ تھا. اچھا. یہ وہاں پہ رہی ہے, جب واپس آئی ہے تو اس نے یہ بیان دیا. تو اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں FIA اس پہ تحقیقات کرے اس بات پہ, اور ہمارے ملک کی رقم, ہمارے پیسے کو گرا کر بات کریے اس نے. ایسا غلط ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کے مطابق کیا مطلب یہ کیا کیا جائے اس کے ساتھ بتائیے. دیکھیے حریم شاہ صاحبہ جو ہے, اس نے جو پیسے پاکستان سے لے کے گئی ہے اس میں وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب سے PTI کی حکومت آئی ہے تو حریم شاہ جو ہے نا وزارت داخلہ میں گھس جاتی ہے, اس میں وہاں سے جا کے تصویریں کھینچتی ہے. PM ہاؤس میں جاتی ہے, اس سے تصویریں کھینچتی ہے. گویا بات یہ ہے کہ یہ حریم شاہ جو ہے نا یہ پاکستان کے تمام وزارات کو جانتی تو ہے, ان کے طریقہ کار کو بھی جانتی ہے, یہ بھی جانتی ہے کہ وہ کیا کہیں گے. یہ تو میرے خیال میں کیا نام تھا, زرداری صاحب نے یا پرویز مشرف صاحب نے ان کو ڈنڈا دیا اور انہوں نے اپنے نام شام بتائے, تب بھی کامیاب ہوئے. ہاں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس جگہ جو ہے ہمارے یہاں اور کیا معاملات ہیں. سیاست بھی ہمارے سے بڑی چل رہی ہے, فنڈنگ کا بھی معاملات چل رہے ہیں, اور یہ حریم شاہ کے بھی معاملات چل رہے ہیں. سب معاملات یہ ہے کہ آپ میرے مطابق تو سب یہ سب بیکار سب بیکار. تو آپ کا مطابق کیا کہتے ہیں میری صاحب؟ بس بات یہ ہے کہ اب اگر FIA نے نوٹس لیا ہے, جی نوٹس لے کر انہوں نے درخواست بھیجی ہے اس کو کہ اس کی وضاحت کرو بھائی. اب وہ مختلف چینل پر معافی مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا جو چینل نے کہا. اب چینل کسی کا دشمن تو ہوتا نہیں, اس نے کسی کو کہا کیا کرنا ہے. نہیں, جو اس نے کہا ہے وہی بتائے گا نا چینل, تو وہی بتائے گا. تو بتایا ہے تو اب اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں. صحیح بات. تو اب کیا آگے کی صورت حال بتائیں آپ کے مطابق کیسے ہوگی؟ میرے مطابق تو یہی ہے کہ یہ حریم شاہ پہ نوٹس لینا چاہیے. FIA جیسے اس کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے تو اس کے تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اس نے ہمارے ملک کو بدنام کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ کوئی گویا اس کو کسی کو پتہ نہیں چلا اور کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ اس نے اچھا تو نہیں کیا. باقی ترکیب ہونی چاہیے اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل اگر ہو تو وہ بہتر ہے. تو بڑا اچھا تھا جو ہمارا پاس سیاست سے معلومات ہوئی. جی. اور ہمیں یہی معلوم چلا کہ سیاست کیسی ہو رہی ہے, اور یہی معلوم چلا کہ فنڈنگ کے جو تھے فنڈنگ اب پاکستان نون پہ آ گیا فنڈنگ کا معاملات. اور یہ سے جو ہے مری کا واقعہ ہوا, یہ بڑا یہ دیکھیں ابھی نئی بات ہے, چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, یکم فروری کو ہو رہی ہے. تو ابھی 30ویں درج نہیں ہے, مطلب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے سپریم کورٹ چیف جسٹس جو ہیں عطا بندیال صاحب آ رہے ہیں. باقی اللہ پاک بہتر کرے گا, ہمارے ملک اور مفاد کے لیے بہتر ہوگا.